داتا دستگیر لجپال ہے، بگڑی بنانے والا، ڈوبتی ناؤ کو ترانے والا، موت و حیات کا مالک، نفع نقصان کا مالک، عزت ذلت کا مالک ایک اللہ وحدہ لا شریک ذات اقدس ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء، امام المرسلین والمجاہدین، ہادی اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، کل کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے ذات مقدسہ مطہرہ پر مختصر حمد و ثنا کے بعد پچھلے سے پچھلا جمعہ جو ہمارا حسن خاتمہ پر تھا اور پیچھے والا جمعہ 22 جمادی الثانی کی وجہ سے سیرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آج کا ہمارا یہ خطبہ جمعۃ المبارک جس کا یہ دوسرا حصہ ہے حسن خاتمہ پر، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ بالایمان ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم باتوں کو توجہ سے سنیں، پوری انہماک کے ساتھ مسجد میں بیٹھیں، مسجد کے تقدس، مسجد کے احترام کا خیال رکھیں اور اللہ کے حضور یہ دعا بھی کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے سے پچھلے جمعے جو ایک ہی میں نے پوائنٹ آپ احباب کے سامنے رکھا تھا حسن خاتمہ کے لیے، وہ تھا ایمان اور اخلاص۔ کسی بھی چیز کی اہمیت، ویلیو، وہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ کھیل کا اینڈ کیسا ہوا، درمیانہ کیسا تھا، شروع کیسا تھا، یہ کوئی بھی نہیں اس میں انٹرسٹ رکھتا، ساری توجہ اینڈ پر ہوتی ہے کہ اینڈ کیسا ہوا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے۔ خاتمہ بالخیر ہو گیا تو سارے عمل قبول ہوں گے، اور اگر خاتمہ بالخیر نہیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ تو دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں ہم۔ پہلا تھا ایمان اور اخلاص، دوسرے نمبر پہ ہے سچائی، صدق، سچائی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یوم ینفع الصادقین صدقهم، یوم ینفع الصادقین صدقهم، کہ جس دن انسان کا سچ اس کو فائدہ دے گا۔ سچا انسان اپنے اللہ کے ساتھ بھی سچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سچا، اپنی فیملی کے ساتھ بھی سچا، اپنی بھائی بہنوں کے ساتھ بھی سچا، اپنے اساتذہ اور شاگردوں کے ساتھ بھی سچا، اپنے مقتدی اور اپنے ملنے والوں کے ساتھ بھی سچا۔ دل کا جو انسان سچا ہوگا اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اور جو بندہ دوغلا پالیسی کرنے والا ہے، منافقت کی روش پہ چلنے والا ہے، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور جھوٹ لے کر چلنے والا، اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا۔ جو انسان سچا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، جس کا معاملہ سچا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا خاتمہ بالخیر بھی ہوگا اور اس کا سچ اس کو فائدہ بھی دے گا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یوم ینفع الصادقین صدقهم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جہاد پر بیعت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کر چلیے، میں اللہ کے راستے میں کٹنا مرنا چاہتا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ
کہ اوپر اس کی بیعت لی، میدان سجتا ہے، تلواریں نکلتی ہیں، کافروں کی گردنیں اڑاتے ہیں اور کاٹتے ہیں ان کی گردنیں، لیکن اللہ رب العالمین نے شہادت نہیں دی۔ مال غنیمت ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت جو اس کا حصہ بنتا تھا اس کے گھر میں بھیجا۔ آگے سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چیز ہے؟ مال غنیمت کے لیے تو میں نے بیعت نہیں کی تھی آپ سے، دنیا کے روپے پیسے کے لیے، دولت کے لیے اور کوٹھی بنگلے کے لیے میں نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی الغنائم، اے میرے صحابی، اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے لیے غنیمت حلال کر دی ہے، لے لے یہ تیرا حصہ ہے۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مال کے لیے میں نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی بتا پھر کس بات میں تو نے بیعت کی ہے، کیا چاہتے ہو تم، تمہارے دل کے جذبات کیا ہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور میں نے اس لیے بیعت کی تھی کہ اللہ رب العالمین مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، کافروں کا نیزہ یوں میری گردن پہ آ کے لگے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، اس کے یہ جذبات ہیں، شہادت کا ولولہ، شہادت کا جذبہ اس کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے، اگر تو اپنی نیت میں سچا ہے، جو تو کہہ رہا ہے ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے عطا فرمائیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم ينفع الصادقین صدقهم، جس دن انسان کو اس کا سچا ہونا فائدہ دے گا، مرتے وقت بھی، قبر سے اٹھتے وقت بھی، حشر میں، مقتل میں، میدانوں میں، ہر جگہ پر انسان کا سچا ہونا اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ دوبارہ سے میدان سجا، تلواروں کی ریل پیل ہوتی ہے، تلواریں میدانوں میں لہرائی جاتی ہیں، نیزے اٹھائے جاتے ہیں، میدان کارساز سجایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی، اعرابی صحابی میدان مقتل میں کھڑا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیشین گوئی فرما دی، اے میرے صحابی، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے، جس جذبے کے ساتھ اب تو میدان میں اترے گا وہی جذبہ اللہ تجھے قبول فرمائے گا اور ویسے ہی اللہ تیرے ساتھ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میدان سجا جب، اس صحابی کی شہادت ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف لاشیں اٹھا کر سائڈ پہ کر رہے ہیں۔ جب اس کی باری آئی اور جہاں پر اس نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کا نیزہ یہاں پہ آ کے مجھے لگے میری گردن پر۔ صحابی رسول دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ واقعی نیزہ کہاں پہ لگا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہاں پر اس نے اشارہ کیا تھا، جیسے اس نے اشارہ کیا تھا، جس سمت سے اشارہ کیا تھا اسی سمت سے کافر کا نیزہ آیا، اور جہاں اس نے لگنے کا اشارہ کیا تھا ٹھیک اسی جگہ پر وہ نیزہ آ کر لگتا ہے۔ اور اسی لیے رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقهم، سچوں کو ان کی سچائی کا اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ پہنچاتے ہیں، نفع پہنچاتے ہیں۔ اس آدمی کو شہادت ملی، کیوں ملی؟ اس کے سچے ہونے کی وجہ سے۔ اور میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اگر انسان اپنی نیت میں سچا ہے، اپنے قول اور فعل میں سچا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ رات کو سوتا ہے نا، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور رات کو نیت کر کے سوتا ہے صدق دل کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی صبح میں بیدار ہوں گا اور تہجد کی نماز ادا کروں گا، انسان کا سچا ہونا۔ لیکن رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نیند دے دیتے ہیں، صبح تہجد کے وقت اس سے اٹھا نہیں جاتا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو رات کو سچی نیت کر کے سویا تھا، صبح بیدار ہوا، اذانیں ہو چکی ہیں اور نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی اس کے سچے نیت کرنے کی وجہ سے پوری رات کا اجر و ثواب اس کے کھاتے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اس کے نامہ اعمال میں اللہ تہجد کا اجر بھی لکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی نیت میں کھرا اور سچا تھا۔ آج میرے بھائیو ہمیں اپنی نیتیں درست کرنے کی ضرورت ہے، سچے ہو جائیں، اللہ اس کے رسول کے ساتھ سچے ہو جائیں، اپنے گھر میں بھی ہیں تو سچے رہیں، مسجد میں آئے ہیں تو پھر بھی سچے رہیں، اپنے محلے میں ہیں پھر بھی سچے رہیں، اپنے شہر اور کنٹری کے اندر ہیں پھر بھی سچے رہیں، اور دیس پردیس میں چلے جائیں وہاں پر بھی سچے رہیں۔ لیکن ہماری حالت، مسجد میں آئیں تو ہماری سچائی کچھ اور ہوتی ہے، خوشی بیاہ کا موقع ہو تو ہماری سچائی ایمان کا لیول وہ کچھ اور ہوتا ہے، گھر میں چلے جائیں ہمارا ایمانی لیول کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ہم خلوت میں ہوتے ہیں ہماری سچائی کہیں اور ہی بھاگ جاتی ہے۔ سچے ہو جائیں، پکے ہو جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ فرماتے ہیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے۔ اللہ ہمیں سچائی عطا فرمائے، ہم ہر جگہ پہ سچے مومن بن جائیں، مسجد میں بھی ویسے ہوں، اپنے گھر میں بھی ویسے ہوں، لوگوں کے سامنے بھی ویسے ہوں، جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر، ہمیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سچائی عطا فرمائے۔ شادی بیاہ کا موقع ہو تو جو ہمارا ایمانی لیول ہے سچائی کے معیار میں، وہی ہمارا لیول مسجد اور خوشی اور غمی کے موقع پر بھی ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو تو سچائی اپنائیں میرے بھائیو، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے، یوم ینفع الصادقین صدقہم، سچے لوگوں کو مرتے وقت بھی ان کی سچائی فائدہ دیتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت خاتمہ بالخیر پر ہو، ہمارا اختتام زندگی کا وہ اچھے لمحات کے ساتھ ہو کہ ادھر ہماری موت نکلے اور ادھر رب کی طرف سے فرشتے اعلان کر دیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا خاتمہ بالخیر ہو تو تیسرے نمبر پہ ہے ثابت قدمی۔ ثابت قدمی، دین پہ پورے ثابت قدمی کے ساتھ عمل کرنا، خوشی غمی کے موقع پر، نماز کے موقع پر، ہر معاملے پہ سچائی کے ساتھ ساتھ ثابت قدمی اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی اعلان فرماتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا اور اسی پہ ثابت قدم ہو گئے، تکلیفیں، مصائب، خوشی غمی اور شادی بیاہ اور اس کے بعد گرمی ہو سردی ہو ڈٹ جاتا ہے، ثابت قدمی اختیار فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صحیح جامع ترمذی کتاب التفسیر جلد نمبر 2 کے اندر یہ روایت لے کر آتے ہیں کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت سے مراد کیا ہے؟ جو اپنی زندگی میں ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، جو اپنی زندگی میں ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالقول الثابت سے مراد ہے کہ مرتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح اس حال میں قبض ہو
کہ ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہو، توحید کے ترانے ہماری زبانوں سے نکل رہے ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسی مثالی موت ہمیں اللہ دے تو میرے بھائی ثابت قدمی اختیار کریں، دین پر ثابت قدمی، یہ نہیں پل پہ تولا پل پہ ماسا، قدم قدم پہ بدل جائیں، ایسا پھر ایمان اللہ کو نہیں چاہیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو تو دین پر ثابت قدمی اختیار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجیے، آپ ایسا کام بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ چھوٹی سی بات، جنت کس کے عوض میں؟ چھوٹی سی کوئی بات بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی قل آمنت باللہ ثم استقم، اے میرے صحابی جب تو نے یہ کلمہ کہہ دیا نا کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اسی پہ ڈٹ جا، پہاڑ کی طرح جم جا، مصائب، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، دکھ، تکلیفیں جو مرضی آئے پھر تو ثابت قدمی اختیار کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے جنت عطا فرما دے۔ تو اللہ ہمیں ثابت قدمی دین میں نصیب فرمائے۔ ہم بات بات پہ پھر جاتے ہیں، سچی بات ہے، برائی کے مقابلے میں ہم پھر جاتے ہیں۔ ہماری اپنی فیملی کے اندر جب ہم دیکھیں خوشی غمی کا موقع ہو تو ہم حق کا ساتھ نہیں دیتے، برائی کا ساتھ دیتے ہیں، ڈھول ڈھمکے کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو روکنے والا ہو اس کو ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں، جی چھڈو پنا، اللہ آپ تو نہیں نا اس میں شامل، آپ چھوڑیں اس بات کو۔ جو برائی کرنے والا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، سارے اس کو سمجھا رہے ہیں جو اس کی مخالفت کرتا ہے۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ڈٹ جائیں، میدان میں کھڑے ہو جائیں جب اللہ نے ہمیں کلمہ جو نصیب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اگر آپ لمحات دیکھیں تو ڈٹ جانا کیسا تھا ان کا۔ 40 راتوں سے زیادہ محدثین نے یہ بات لکھی ہے، جب بلوائیوں نے، سوائیوں نے ان کے اوپر گھر کو تنگ کر دیا، گھر کو جیل خانہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ سیرت شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پڑھ کے تو دیکھیں نا ذرا۔ پانی بند کر دیا گیا اور باہر نکلنا بند کر دیا گیا، جو مسجد نبوی خود بنوائی، خود تعمیر کروائی، جگہ دی، اس کی امامت اور قیادت سے روک دیا گیا، جو بیر روما خود لے کر دیا، اسی کے پانی کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی۔ مسلمانوں کے خلیفہ، دماد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور استقامت کے پہاڑ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈپٹیاں لگی ہیں۔ اپنے بابا حضرت علی نے ڈپٹیاں لگائی، بیٹا تم نے اپنے خالو کے جنازے، اپنے خالو کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پہرے دینے ہیں، کوئی ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اور یہاں پہ کئی بدبخت اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ان کے آپس میں بڑے اختلاف تھے، اس بات کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ پہرا دینے والے حضرت جنت کے شہزادے، حضرت علی کے لخت جگر، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پہرے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کھانا لانے والا کوئی نہیں، بیوی حضرت نائلہ اندر موجود ہیں، گھر کا ساز و سامان ختم ہو چکا ہے۔ صحابہ آتے ہیں، اے عثمان اگر آپ کہیں تو آپ کا ایک آرڈر، ایک حکم، ہم یہ جتنے ہیں ابھی ہم موجود ہیں، امیر معاویہ کا میسج آتا ہے، پیغام آتا ہے، لیٹر آتا ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، اور کہتے ہیں اگر آپ ایک آرڈر کریں تو ہم ان سب کی گردنیں اڑا دیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، میری وجہ سے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنا چاہیے۔ ثابت قدمی کے پہاڑ جب 40 دن سے اوپر ہو گئے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ساتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ اے عثمان تم نے بڑی استقامت اختیار کی، اصبر، اب صبر کیجیے، آج کی افطاری جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ کریں گے۔ اللہ اکبر۔
یہ استقامت کے پہاڑ 40 دن تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا، اور خود حکمران ہیں، اگر چاہتے تو ایک آرڈر پاس کرتے۔ بلوائی کتنے کو تھے؟ چند لوگ تھے، وہ سازش تھی لیکن چند لوگ تھے۔ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرڈر پاس کرتے تو سب کی گردنیں اڑ جانی تھی، لیکن کہتے تھے کہ میری وجہ سے مدینہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر میری وجہ سے خون کا قطرہ بھی نہیں گرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، خوشخبری مل گئی۔ صبح جب بیدار ہوئے، اچھا لباس پہنا، کرتا پہنا، اور وہ کرتا پہنا جو پہلے کبھی پہنا ہی نہیں تھا، اور 20 غلام تھے، سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، جب تم اللہ کے نام پر آزاد ہو، سب کو آزاد کر دیا۔ حضرت نائلہ فرماتی آج تو آپ کے چہرے کے رنگ ہی بدلے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید اپنے سامنے کھول دیا، اور استقامت کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ استقامت اللہ کیوں نہ دے؟ کیونکہ دین پر ثابت قدمی جو اختیار کی ہے، دین پہ مصائب پر صبر جو کیا ہے۔ آج ہمیں چھوٹی سی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو ہم اللہ کے دین سے باغی ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اللہ سبحانہ و تعالی سے جا کے ان کی وفات ہوئی، شہادت ہو گئی۔ اور یہ شہادت اور یہ وفات ایک مثال ہی ہے، اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو یہ شہادت اور یہ ثابت قدمی کا نتیجہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یہ چیز عطا فرمائی۔ کس کی وجہ سے؟ ثابت قدمی کی وجہ سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو، ہمارا خاتمہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت جیسا ہو، تو میرے بھائی ثابت قدمی اختیار کریں۔ ہم بالکل ایک پل میں بدل جاتے ہیں، ایک پل میں ہم بدل جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر حال کے اندر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ چوتھا سبب وہ ہے توبہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حسن خاتمہ ہو، ہر وقت توبہ کرتے رہیں، ہر وقت توبہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ کرو، ہر وقت توبہ کرتے رہیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر جلد نمبر 2 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ارشاد ایک ہی جگہ پہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں دن کے اندر اللہ سے 70 دفعہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ جن کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، جن کے سارے گناہوں کو اللہ نے بخشا ہوا ہے، تو پھر بھی دن کے اندر 70 مرتبہ توبہ۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن کے اندر 100 مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ جملے اٹھتے پھرتے چلتے پھرتے توبہ استغفار کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر اتنی دفعہ توبہ کر رہے ہیں، اور ہم اپنے پورے ایک ہفتے کی روٹین دیکھیں کہ کب میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے۔ آج ہم تو اللہ سے دعا کرنے سے ہی دور ہوئے پڑے ہیں نا۔ کون سے وہ لمحات تھے جب میں نے اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تھے اور میں نے اپنے رب سے باتیں کی تھی، اور میں رو رو کے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پہ رویا ہوں، اور میں نے توبہ استغفار کی۔ کون سا ایسا دن ہے؟ ذرا میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، آپ ذرا خود اپنے گریبانوں پہ جھانک کر دیکھیں کہ کتنے دن ہو گئے ہیں آج ہمیں اللہ کے سامنے توبہ کیے ہوئے۔ کتنے بھی دن بیت چکے ہیں کہ میں نے اللہ کے سامنے رویا ہوں، میں کتنی میری عمر گزر چکی ہے، کتنے میرے گناہ میرے کھاتے کے اندر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، ایک سیاہ نقطہ انسان کے دل پہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ نیکی کو کر لے یا اس کے بعد توبہ کر لے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ جامع ترمذی کے اندر
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے ہیں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح یوں کی ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرنے کے بعد دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، وہ اور گناہ کرتا ہے، سیاہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ سارا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ توبہ کر لے، توبہ استغفار کر لے، اللہ کے سامنے رو لے، گڑ گڑا لے، جب وہ یہ کر لیتا ہے، انابت کر لیتا ہے، رجوع اللہ کر لیتا ہے، جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ چھوٹا سا منہ چہرہ ہم نے دھونا نا، چہرہ دھونا ہو تو ہم کہتے ہیں بھی 2-4 کلو پانی گرم کرو، جو چہرہ دھونا ہے، وضو کرنا ہے، ساری عمر کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، اپنی 70 سالہ زندگی کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے میرے بھائی توبہ کر لیں، رو لیں، ایک آنسو آپ کا ساری عمر کے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ ہر وقت کرتے رہیں، کوئی پتہ نہیں کب ہمیں موت آ جائے۔ اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے پاس مواقع موجود ہیں، وہ 100 آدمی کا قاتل جس نے 99 قتل کیے، پھر 100واں بھی قتل کر دیا، اس کے دل میں تڑپ تھی، جذبہ تھا، ولولہ تھا کہ یا اللہ میں نے مرنا ہے، میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا۔ توبہ کا جذبہ دیکھیں، جب اس نیک بندے نے اس کو کہا کہ وہ جو صحبت ہے چھوڑ دیں، پتہ نہیں کتنی گندی صحبت ہوگی، کتنے بڑے وہ ڈاکو ہوں گے، لٹیرے ہوں گے، کہ جو ایک بندہ 99 بندوں کا قاتل ہے، پتہ نہیں صحبت کیسی ہوگی، دوست کیسے ہوں گے، علاقہ کیسا ہوگا۔ کہا اس بستی کو چھوڑ دو، ایسے گندے دوستوں کو چھوڑ دو۔ توبہ کا جذبہ ہے، انابت کا جذبہ ہے، رجوع اللہ کا جذبہ ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا جذبہ ہے۔ جب کہا گیا کہ اس علاقے کو چھوڑ دو، وہ 100 بندے کا قاتل جب اپنے علاقے کو چھوڑ کے جاتا ہے، تھوڑا سا دور جاتا ہے، جس بستی میں جانے کا کہا تھا ابھی وہ علاقہ دور ہے، لیکن توبہ کے اندر پکا ہے، توبہ کے اندر سچا ہے، جذبہ ایمان پکا ہے، جذبہ ہے کہ میں اللہ مجھے معاف کر دے گا، جذبہ ہے کہ میرے گناہ جو زندگی کے ہیں وہ دھل جائیں گے، میرا رب معاف کرنے والا ہے۔ توبہ میں سچا ہے، کھرا ہے، پکا ہے، مضبوط ہے، اس علاقے کو چھوڑتا ہے۔ جس علاقے میں جانا تھا ابھی وہ علاقہ بھی دور ہے، اس سے پہلے موت آ گئی۔ اب فرشتے آ گئے دونوں، وہ کہہ رہے ہیں، جنت والے کہہ رہے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے، جہنم والے کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ زمین کا فاصلہ تولا جائے، جس طرف پیمائش ہو اسی طرف والے لے کے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ والی جو زمین تھی اس کو دور کر دیا، زیادہ کر دیا، جو جنت والا تھا اس کو قریب کر دیا، یعنی کہ فاصلہ زیادہ طے کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی زمین کو سکڑنے کا حکم دیا۔ جب بندہ توبہ میں سچا ہو، پکا ہو، مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر فرماتے ہی فرماتے ہیں۔ آج ہم توبہ میں سچے نہیں ہیں، ہم پل پل توبہ کرتے ہیں، پل پل پھر بڑھ جاتے ہیں۔ توبہ کی امید سے گناہ کرنا کہ میرا رب بڑا غفور رحیم ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ ہاں اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے، گناہ ہو جائے، پریشانی ہو جائے، اس پہ اڑے نا، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے بہترین بندے وہ ہیں گنہگار جن سے گناہ ہو جائے تو فوری توبہ کرتے ہیں، اپنی گناہوں پہ اڑ نہ جائیں۔ گناہ ہو جائے، بابا جی آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، وہ بھولے ہم بھی بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب بھی گناہ ہو تو فوری طور پر اللہ کی طرف توبہ کریں، استغفار کریں، انشاءاللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اللہ ہمیں ہر وقت توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ سبب تھے میں نے جو بیان کیے۔ اگلا جو ہے خطبہ جمعۃ المبارک، حسن خاتمہ کی کون کون سی علامات ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ مرنے والے کو پہچان سکتے ہیں کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوا کہ نہیں ہوا، انشاءاللہ تعالی ان علامتوں کا میں تذکرہ کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ٹائم پر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، سن اور سنا کر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔